رسول اللہ سے درخواست ہے. نفیس بانو، ہاشم علی کاظمی، سردار بیگم، میر مظہر علی، میر سردار علی، شہزادی الطاف، سید الطاف حسین شاہ، جتنے بھی مرحومین ہیں اللہ اپنے عزت الطاف ہیں آپ کے اپنے مرحومین شہداء سب کے. السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. اللهم صل على محمد وعلى. ممکن ایک چیز ناگوار گزرے مگر وہی تمہارے لیے بہتر ہے. ممکن ایک چیز جو ہے تو پسند ہو مگر تمہارے لیے بری بہتر نہ ہو. ہماری زندگی میں ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جسے ہم سمجھ نہیں پاتے. ہم ظاہری نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کے بعد سے اس کو غور کرتے ہیں، نتیجہ نکالتے ہیں، مگر کبھی وقت گزر جاتا ہے، چیزیں کچھ اور ہمارے سامنے اس کے نتائج آتے ہیں. اقبال علیہ السلام نے زندگی کے بہت سے ایسے گوشے ہیں جو ہمارے سامنے پیش کیے اور توجہ دلائی. انسان کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی مایوس بھی ہو جاتا ہے، مشکلات اس کو گزرتی زندگی میں. اور جو ہمارے علماء ان کی پوری زندگی مشکلات میں، اور وہ لوگ جو خود ہمیشہ مشکلوں میں گھرے رہے، وہ ہمیں روشنی دکھاتے ہیں مشکلات سے نکلنے کی. جن کی پوری زندگی آزمائش یعنی امت کے ہاتھوں. تو ہمارے امام شاہ فرماتے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام: ما من بلیۃ الا وللہ فیہا نعمت تحیط بہا. فرماتے ہیں کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں ہے مگر کہ اللہ نے اس میں ایک نعمت رکھی ہے جو اس مصیبت کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے. اب دو چیز میں رکھی، مطلب ایک مصیبت ہے آتی ہے انسان کی زندگی میں، مشکلات پیش آتی ہیں، اس کے اندر مگر ایک نعمت پوشیدہ ہے جو اس آنے والی مصیبت کو گھیرے ہوئے ہے. اب یہ بات صرف انہی ہستیوں سے سمجھ میں آتی ہے کہ جو ہمیں اس طرف لے جاتے ہیں، مشکلات کے دروازے میں ونڈو کھولتے ہیں جب انسان پریشان ہوتا ہے. تو حضرت یہ نہیں کہہ رہے کہ مصیبت کے بعد نعمت آتی ہے، یہ نہیں کہہ رہے مطلب مصیبت آئی، مشکلات، اس کے بعد پھر دروازہ کھلا، ونڈو آئی، نعمت بھی آ گئی. نہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ مصیبت کے بعد، بلکہ خود مصیبت میں ایک نعمت پوشیدہ ہے. جس کو مشکل پڑی اس کے اندر ایک نعمت ہے. اب اس نعمت کو آدمی پہچان سکے یا نہ پہچانے، اسی میں ساری مشکل ہے کہ آیا وہ اس کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا. جو کہ وہ کہہ رہے ہیں اس کے اندر ہی، یہ نہیں کہہ رہے بعد میں آئے گی کہ بھئی انسان تکلیف میں آیا مبتلا، اس کے بعد پھر دروازہ کھل گیا. نہیں، اس کے اندر ہی وہ چیز موجود ہے. مطلب بہت سی چیزیں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں، انسان کے ساتھ اتنی مشکلات آتی ہیں،
نقصان بھی ہوتا ہے، درد بھی ہوتا ہے، رنج بھی ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، ناکامیاں، محرومیاں، سب مختلف زندگی کے اسٹیجز جس میں انسان کو پیش آتی ہے۔ اب اس کے باطن میں کیا پوشیدہ ہے، اس مومن کو یہ سمجھنا ہے۔ اس میں مہربانی، مصلحت جو پہلے نظر میں نہیں سمجھ میں آئے گی، اسے وہ شکایت کر دے گا اس مشکل کے اندر۔ وہ کہہ رہے مگر اس میں یہ چیزوں میں کوئی یہ چیزیں سب کی زندگی میں کہیں نہ کہیں انسان، بہت سے انسان ظاہر سے گزرتے ہیں، تو اس میں ہمیشہ جاننا چاہیے نمبر ایک، مصیبت کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ناراض ہے ہمیشہ، یہ اللہ کے غضب کی علامت، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ اس کے غضب، یہ مشکل آئے تو اللہ غضبناک ہے اس لیے مصیبت آ گئی۔ آپ کا بھائی اس فلاں شخص مبتلا ہے بیچارہ ہے اس لیے کہ اللہ اس سے غضبناک ہو گیا۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا ہم کہیں کہ یہ جو مطلب ہے یہ نعمت ہے اس کی، یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ یعنی انسان کو دیکھنا ہے کہ جب مشکل آئی وہ اس کو لیتا کیسے ہے، اصل مسئلہ ہے کہ وہ اس کو قبول کیسے کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کا ضروری نہیں کہ بھائی ہر چیز جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ بھائی یہ تو اس میں بڑی خیر اس کے لیے ہو سکتا ہے، اس کی آزمائش ہو، کیونکہ امتحان دونوں سے، ایک کے لیے امتحان لیتا ہے وہ، ایک کے لیے مرتبہ بلند کرتا ہے، ایک کو سزا کے طور پہ بھی رکھتا ہے، دنیا میں بھی اس کو ہلاتا ہے، جھنجھوڑتا ہے کہ بھائی پلٹا۔ تو یہ دیکھنا کہ مصیبت کی نوعیت کیا ہے، وہ اسے کیسے لے رہا ہے، جو اس سے گزر رہا ہے، وہ شخص کون ہے مثلا۔ تو نہ ہر گرفتاری غضب کی وجہ سے ہے، نہ یہ کہ کوئی اس کے لیے حقیقت اس میں روشنی ہے، نہیں، اسے دیکھنا پڑے گا، چونکہ آزمائش کا ہونا تو طے ہے، انسان گزرے گا آزمائش، یہ تو طے شدہ بات جو قرآن نے کہی ہے بار بار، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ ضرور بالضرور آزمائیں گے، تو یہ تو طے ہے، آزمائش ہوگی، بار بار تاکید کے ساتھ اعلان ہو رہا ہے، بار بار اعلان ہو رہا ہے، اس کے اندر تاکیدیں پوشیدہ ہیں، چونکہ ایک ہی لفظ کے اندر خوف کی آزمائش بھی ہوگی، بھوک کی آزمائش بھی ہوگی، اموال کی کمی بھی ہوگی، انسان کی اپنی جان بھی خطرے میں جائے گی، ثمرات بھی جائے گی، ہر قسم کی ہوگی، اس کے بعد خوشخبری بھی ساتھ میں ہے، وبشر الصابرین۔ تو یہ جو اتنی آزمائشیں گزریں گی اس میں ہم اس پہ سب گفتگو نہیں کریں، آگے بھی جانا ہے، اس میں ایک گھنٹوں کیا نکلی، لیکن یہ بشارت دیں آپ ثابت کرنے والوں کو، یعنی ان مشکلات کو وہ لیتا کیسے ہے۔ ایک طرح کی مشکل ہے، آدمی فریاد کر دی فوراً، یا اللہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، تو نے یہ کیا کر دیا، کہ وہ اس کو جو ہے وہ اپنے لیے ایک عذاب سمجھ رہا ہے کہ گویا اللہ مجھ سے غضبناک ہو گیا۔ تو مومن کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو مشکل سے گزری میں اسے ریئیکٹ کیسے کر رہا ہوں اس کے اوپر۔ یعنی مومن تو جانتا ہے، اور جب اس کو پتا آزمائشیں تو آتی ہے دنیا کے اندر، ہر مصیبت عذاب نہیں ہے، کبھی کبھی انسان کے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے بعض لوگوں کے لیے کہ انہوں نے اعمال کا نتیجہ یہ ہے، آؤٹ کم یہ نکلا، اور کبھی کہتا نہیں میرا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، پھر اس کی آزمائش کیا ہے، پھر وہ دیکھے گا کہ اللہ مجھ سے چاہتا کیا ہے، یہ جو میرے سے گزری ہے اس کے بدلے میں کیا ملنے والا ہے، اس کے اندر کوئی چیز پوشیدہ ہے، یہ نہیں کوئی سمجھے اس میں کوئی مسئلے، مومن کی بات ہو رہی جو کہے گا میں تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، اس میں مصلحت کیا ہے میرے لیے اس مشکل کے اندر کہ جس سے میں گزر رہا ہوں، چونکہ ورنہ مال بھی آزمائش، اولاد بھی آزمائش، خدا خود کہتا ہے دونوں آزمائش ہے، انسان دونوں کو اپنی نعمت قرار دیتا ہے، مال بھی اولاد بھی، اللہ کرے نہیں مگر یہ آزمائش ہے۔ اب یہ آزمائش ہے، اس کا مطلب اس کا ملنا بھی آزمائش، اس کا کھونا بھی آزمائش، دونوں آزمائش ہے۔ ان دونوں میں وہ کرتا کیا ہے، سوال یہ صبر کرتا ہے تو اپنے لیے عزت کے دروازے کھول دیتا ہے، صبر نہیں کرتا تو اس کو ضائع کر دیتا تو اس کو ملنے والا تھا، چونکہ پہلے کہا کہ دنیا ہمیشہ بات برائی جاتی ہے، دنیا دار الجزا نہیں ہے، دار الامتحان ہے، دنیا دار الجزا ہے ہی ہمیشہ کہ جو اصل ملنے والا وہ بات نہیں ہے، یہ تو آزمائش میں ہوتا ہے جس میں دنیاوی فائدے بھی ہو جاتے ہیں اور نقصان بھی ہو جاتے ہیں، دونوں چیزیں ہوتی ہیں، انسان کبھی کہنا کبھی آؤٹ کم بھی ہوتے ہیں ہمارے اعمال کی، جس سے پریشانی بھی آتی ہے، کیونکہ بھائی کیونکہ آپ ہی کے تو اعمال نہیں جو سامنے آ رہا ہے، ہوتا ہے مشکل میں آپ پڑے ہمارے تو نتیجہ اعمال کا ہوتا ہے، ہم خود اس کی تکرار کرتے ہیں۔ تو فرمایا تو ائمہ کیا کہتے ہیں، بھائی اہل بیت کہتے ہیں یہ انسان اس کے اندر گھرا ہوا ہے، بلا و قضا و نعمت، انسان اس کے اندر ہے۔ اب اس میں ہوگا کیا، اس میں مصیبت میں اگر صبر کرتا ہے، تقدیر کو تسلیم کرتا ہے، نعمت میں شکر کرتا ہے تو یہی چیز اس کے لیے کامیابی کی ضمانت بن جاتی ہے۔ وہ ریئیکٹ کیا کر رہا ہے،
وہ گزرنا تو ہے، اس میں تو کوئی صبح ہی نہیں کہ نہیں گزرے گا، کام تو آزمائش تو لیں گے. ہو سکتا ہے وہ کہ اچھا یہ ایک آزمائش آئی میرے لیے، یہ تربیت کا ذریعہ ہوئی، عزت و وقار کے لیے میرے لیے. کبھی جھٹکا لگا آدمی کو، اس کو اچھا خاصا بہک رہا تو سیدھا ہو گیا، اور ان کو بھائی میں شاید غلط سمجھا رہا تھا. ہوتا ہے زندگی میں، عقل مند فوراً نصیحت لے لیتا ہے، میں غلط سمجھا رہا تھا، یہ میری آزمائش ہو گئی، اب مجھے اس طرف نہیں جانا. تو اس نے اس کو فوراً مصیبت کو اپنے لیے نعمت سمجھ لیا، آزمائش کو اپنی. اللہ ظاہر فوراً اس کو نجات بھی دے دیتا ہے. اللہ سب مارے آدمی طرف جاتا ہے، کہتا ہے میری آزمائش ہو گئی، ورنہ اللہ مجھ سے غضب ناک تو نہیں ہے، میری عمل تھا جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے میرے لیے. تو کبھی کسی کے لیے مصیبت خیر کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے. وہ مصیبت جو اس کو اللہ کی طرف لے جائے ذریعہ خیر بن جائے گی، جو خدا سے جوڑ دے. اور وہی مجھے اگر وہ اللہ سے دور جائے گا شر بن جائے گی اس کے لیے. کیونکہ منبع تو ایک ہی ذات ہے، دوسری تو کوئی ہے ہی نہیں، ملنا اسی سے ہے. وہ لے رہا ہے آزمائش، دے رہا ہے تو آزمائش اس کے. اور مومن کو اس کے بدلے میں نفع ہی ہوتا ہے، نقصان کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. اس لیے مولا کائنات نے کہا بھائی جتنی بھی مشکلات آ جائیں، کل بلائیں دون النار عافیہ، جتنی بھی مصیبتیں ہوں جہنم کے علاوہ سب عافیت ہے. سوائے جہنم کا، اگر کوئی ایسا کام نہ ہو جہنم میں جانا پڑے، یہ مشکلات کوئی اہمیت نہیں ہے جو آپ دنیا میں گزر جاتے ہیں سوائے جہنم کے. اگر انسان ایسے کام نہ کرے کہ جہنم جانا پڑے تو ہر مصیبت نعمت ہے، اس کے لیے عافیت ہے، یعنی جو اسے بچا لے. ہاں اگر کسی کے نے اپنے آپ کو جہنم کا اہل کر دیا، اصل مصیبت تو یہ ہے، ورنہ یہ اس کے لیے عافیت تھی. تو انسان کی زندگی میں اصل یہ کہ توازن یہ کہ بھئی ہم اس مشکل کو لے کیسے رہیں. لہذا لازمی نہیں ہر مصیبت نعمت بن جائے اور نہ ہر مصیبت جو ہے اس کی عذاب ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے شخص کے اپنے اوپر کہ وہ اس کو دیکھ کیسے رہا ہے، اس کے اعمال کیا ہیں. تو وہ جیسے ہی اس کا ریئیکشن سامنے آتا ہے، اس لیے اللہ اس کو ویسے ہی اس کے مطابق اجر دیتا ہے. مومن کو یہ نہ چاہیے فوراً شکایت کرنا شروع کر دے، اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، یا تو کہ سمجھا ناراض ہو، مجھے ناراض نہ ہو. اس آپ کے عمل میں آپ کے مقام بلند ہو سکتے ہیں، آپ کی آزمائش ہے، اس میں اگر آپ کامیاب ہوگا قرب الہی آپ کو حاصل ہو جائے گا، یا آپ کے گناہ کا کفارہ بن. مومن کے تو حتیٰ کہ بیماری تک کفارہ بن جاتی ہے. وہ تو مومن کا بھی نقصان نہیں ہے. مومن اگر مومن ہے تو اس کے لیے آزمائش ہے، بیماری آ جاتی ہے، وہ معلومہ کا دیوالی کفارہ ہے. زندگی میں مسائل ہوتے ہیں، اس کے گناہ کفارہ بن جاتی ہے. یعنی اللہ تو ہمیشہ محبت ہی کرتا ہے نا، تو مفت میں نہیں کسی کو سزا دیتا ہے. معلومات انسان کو کبھی کبھی انسان فیل بھی ہو جاتا ہے کسی مشین میں اپنے، بڑا بعد میں بدلتا نہیں، اچھا وہ فیل ہو گیا، اس سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے تو بچ گیا. اب اس وقت وہ فریاد کر رہا تھا بھائی میرا لاس ہو گیا، میرا لاس ہو گیا. بعد نہیں بھائی اچھا ویسی وہ گزر گئی، بعد میں بہت بڑا دن لاس تھا. تو انسان شروع میں نہیں سمجھتا تو اس کو آگاہی چونکہ نہیں ہے نتیجے کی، تو مبتلا ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، مضطرب ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ اس دنیا کے نظام کو سمجھتا ہے کہ یہ بھائی دارالامتحان ہے، یہ جزا کے لیے جگہ ہے پر، تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نعمتوں میں گھرا ہوا ہوں تو بھی امتحان، اور اگر کوئی مصیبت آئی تو بھی امتحان، چھن جانے پہ بھی امتحان، مل جانے پہ بھی امتحان. یہ دونوں اگر وہ سمجھتا ہے تو پھر وہ کبھی فیل نہیں ہوگا. آج چونکہ اس دنیا تو ایک آزمائش کے لیے امتحان ہے، ظاہری بات ہے. اس لیے ہم نے کہا امتحان بھوک بھی ہو سکتا ہے، خوف بھی ہو سکتا ہے، مال کا نقصان، جان کا نقصان، سب ہو سکتے ہیں انسان کو. تو امام کیا کہتے ہیں، مصیبتوں کے ساتھ ہی اس کے ساتھ ایک نعمت بھی ہے جو پوشیدہ ہے. یہ نعمت پنہا ہے، یہ انسان کی تربیت بھی کرتی ہے، نشو و نما بھی کرتی ہے اس کے ذات کے اندر، اور کچھ کرتی ہے اس کے لیے. اب یہ آیا وہ اس کو اجر کو حاصل کیسے کرے. مطلب انسان اگر مشکل میں آتا کیا کرتا ہے، رجوع کرے، صبر لے، توکل کرتا ہے اللہ کی طرف، اللہ سے رجوع کرتا ہے، اس سے قریب ہو جاتا ہے. یہ نعمت بن جاتی ہے اس کے لیے. وہ پہلے غافل تھا، وہ پہلے دولت ملی غافل ہو گیا، تکبر کے شکار، ایک آزمائش آئی پلٹ گیا. توبہ شروع کر دی، اس نے کہا میں یہ کہاں تکبر پڑ گیا تھا. اب وہ رجوع اللہ ہو گیا، اس نے صبر کرنا شروع کیا، توکل کی دعا کرنا شروع کیا اللہ کہ وہ اسے خدا سے قریب لگی. اب یہ آزمائش نقصان نہیں تھی اس کا، یہ آزمائش اس کا فائدہ بن گئی کہ جس میں وہ غفلت میں پڑ گیا تھا اللہ نے اس کو اپنی طرف بلا لیا آزمائش میں ڈال کے.
تو یہ آج میں بعد میں شروع کرے گا، اچھا بھائی ہو گیا کیونکہ میں بھول گیا تھا، میں بالکل ہی بھول گیا تھا کہ اصل میں تو وہ ہر چیز کا میں کہاں قارون بن گیا تھا. قارون تو کہتا نا کہ سب میرے علم کا نتیجہ ہے. قارون کی فکر یہی تھی نا کہ بھائی جو کچھ یہ تو میری صلاحیت کا نتیجہ ہے، میرے علم کا نتیجہ ہے. ایسے بہت سے لوگ دنیا میں کہنے ہیں ہم زحمت کرتے ہیں صبح سے شام سے جب کماتے ہیں. آج میں خود میں ذکر کر رہا تھا 1 سیکنڈ میں آدمی لیٹ جاتا ہے پیرالائز ہو گیا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ سارا علم کہاں چلا گیا، شہرت زمین بوس ہو جاتی ہے 1 سیکنڈ کے اندر ختم. 1 سیکنڈ میں دنیا کے سامنے ہمارے سامنے چیزیں. اب اگر وہ انسان توجہ ادھر رکھتا ہے اپنی تو کوئی بھی مشکل اس کو بیدار کرنے کے لیے ہو جاتی ہے مومن کے لیے. وہ کہ بھولنے والا اللہ اپنے رجوع کرا دیتا ہے. تو ہر وہ مصیبت جو خدا کی طرف لے جائے نعمت بن جاتی ہے، اور ہر وہ نعمت جو خدا سے دور کرتے عذاب بن جاتا ہے. جو اصل تو خدا سے قربت ہے. مومن کا رد عمل کیا ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بتایا نا اس میں کامیاب کون لوگ ہوں گے، یعنی روز اللہ وانا ہے انا للہ، حالانکہ روز ہی پڑھتے ہیں یعنی کہیں نہ کہیں موقع آتی ہے، حالانکہ تو روز کا ہی ہے جو بنیاد یہی ہے. تو مومن کا رد عمل کہ بھائی اسی کے لیے ہم تو مالک ہمارا وہ ہے بس. تو جب انسان اس سے رجوع کر لیتا ہے وہ اپنی زندگی میں ہر مشکل میں وہ کامیاب ہو جائے گا. چونکہ یہ بات ذہن میں رکھتا ہوا کہ بھائی یہ تو آزمائش کی جگہ ہے، دنیا کی جگہ تو ہے نہیں، ہو سکتا ہے کبھی بھی آ جائے. یہ کفارہ بھی بن جائے گی اس کے جو گناہوں کی کوئی آزمائش ہوتا ہے. لہذا مومن اگر، اس لیے روایتیں آتی ہیں مومن اگر بیمار ہو جاتا تو وہ اس کے گناہ کی کفارہ بن جاتی ہے. اس لیے امام حدیث کہتی ہے اگر کوئی شخص مصیبت آتے ہی شروع کرتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے اللہ گناہ معاف کرتا ہے. یعنی اس نے شکایت نہیں کی کوئی، بلکہ اس نے اقرار کیا بس تو ہی مالک ہے، ہم تو جو کچھ ہے تیری وجہ سے، پلٹ کے تیری پاس آنے والے، پلٹ کے ہم بھی تیرے پاس آنے والے، جو ہم سے چلا گیا وہ بھی چلا گیا، ہم بھی وہیں جائیں گے لوٹ کر تیرے پاس. تو مالکیت ہے ہی تیری، ہمارے پاس تو بس ایک اضافی نسبت ہے جو ہم کہتے رہتے ہیں جب نسبت کیا، ورنہ اصل تو ہے. تو انسان کو اللہ کیا کرتا ہے، اس کے درجات کی بلندی ہوتی ہے جب یہ ایسی چیزیں اس دنیا میں مصائب میں اللہ اس کو عطا کرتا ہے کہ بعض اوقات احادیث آپ کو حیران کن کرتے پریشان کرتے. کہ ہم کیا فرما رہے ہیں کہ اگر لو یعلم المؤمن ما له فی المصائب من الاجر لتمنى ان یخرج بالمخارج. امام فرماتے ہیں اگر مومن جان لے کہ مصیبتوں میں اس کے لیے کتنا اجر ہے تو وہ تمنا کرے گا اسے قینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، یعنی اتنی مصیبت آ جائے اسے کوئی فکر نہیں. کیوں؟ وہ نعمتیں جو وہ جو اس کو ملیں گی قیامت میں، حقیقی جگہ تو وہی نا جہاں پر ہمیشہ کی زندگی ہے، اصل تو جگہ وہی ہے. تو وہ جب اپنے اجر کو دیکھے گا جو اس نے یہاں دنیا میں مشکلات جھیلی تو وہ اور تمنا کرے گا کہ بھائی اتنی مصیبت آئے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا قینچی سے میرے بدن کو. یہ چونکہ اس کے بعد جو اجر ہے خالق کا وہ تو اس کو اندازہ ہی نہیں لگا سکتا تھا. تو یہ جو ایک نعمت ہے جو ہڈن بلیسنگ ہے، پوشیدہ ہے اس کے اندر مصیبت میں، مومن کو بس اس کی طرف جانا چاہیے، اس پوشیدہ نعمت کو، کیونکہ اسے جانا میں مومن ہوں تو مومن اسے پتہ ہونا چاہیے اس کے اندر ہمیشہ خیر ہوگی، حکمت ہوگی، میری اسپریچل وہ ہوگی، میرے اندر ترقی میری ہو جائے گی، میرے اندر بہتر انجام ہوگا، میرا ہر چیز وہ دیکھ سکتا ہے. وہ غور کرے گا خدا میرے لیے ہمیشہ بھلا ہی چاہے گا. انسان مطلب نہیں جانا چاہتا کبھی کبھی جہاد، حالانکہ آج میں نے پڑھی جہاد کے حوالے سے، جہاد بہت سے لوگ تھے جب تک جہاد واجب نہیں تھا روز کہتے تھے ہم پہلوان ہیں یا رسول اللہ جنگ ہونی چاہیے. جیسے جہاد کی واجب آتا ہے مانوا کے یہ کیوں ہو گیا واجب ہم پر؟ قرآن نے کہا بھائی تو واجب لوگ ہو والے فریاد کچھ اور. اب اصول دیا بھائی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں آپ کسی کو پسند نہیں کرتے مگر وہ آپ کے لیے بہتر ہوتی ہے. کچھ چیز آپ پسند کرتے ہیں مگر وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہوتی. کچھ چیز آپ ناپسند مگر وہ آپ کے لیے بہتر. یہ حکمت اللہ جانتا، آپ نہیں جانتے. یہ تو مشکل ورنہ تو مسئلہ ہی کیا، اگر ہم جانتے تو ہم وہی کریں گے جو ہمیں پتا ہے، ہم نہیں جانتے. یہ مومن جانتا ہے کہ اس میں کوئی حکمت ہے، کوئی راز ہے جو اللہ نے رکھا ہے میرے لیے، جو اس سے بہتر فائل کوئی سوچ ہی نہیں سکتا سارے مومن کے لیے. اس لیے ائمہ، بزرگان، اولیاء، انبیاء سبھی آزمائش سے گزرے. آج ہم ان کے مقامات کو کیوں دیکھتے ہیں؟ اس عظمت کا نتیجہ ہے جس سے وہ گزرے.
تو آپ کبھی کبھی دیکھتے ہیں کوئی موقع نکل جاتا ہے آدمی کا نقصان ہو گیا میرا، بعد میں کہتا ہے ارے بچہ اچھا ہو گیا، بندہ بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے، اس سے بڑا تھا، کم سے گزر گئی میرے تو، کیوں؟ چونکہ پہلے سے علم نہیں تھا، اسے علم نہیں تو آدمی ریئیکٹ کرتا ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ جو قرآن نے کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تاکید کے ساتھ رہے تو بار بار مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ نہیں کہا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، یہ نہیں کہہ رہا قرآن، مشکل کے ساتھ آسانی، یعنی اس کے ساتھ ہی آسانی موجود ہے۔ اب یہ بندے پہ کو غور کر سکے کہ کدھر ہے، یہ نہیں کہہ رہا بعد میں آسانی، پہلے آپ سفر کریں گے مصیبت ہو جائے گا بعد میں آسانی بھی آئے گی، نہیں، اس کے ساتھ ہی موجود ہے۔ تمہیں بصیرت کی آنکھ کھول کے اس دیکھ رہا ہے اس آسانی کو جو اس کے ساتھ موجود ہے، یعنی مشکل آتی ہے، مشکل کھولنے کا کی بھی وہیں موجود ہے۔ بندے کو صرف پہچاننا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس میں راز کیا ہے، تو جب بندہ اس راز کو پا لیتا پھر اس کو کوئی مشکل اس کے لیے مشکل رہتی ہی نہیں ہے۔ یہ تو ائمہ علیہ السلام ٹیچ کرنا چاہتے ہیں، ان کی اپنی زندگی کیوں مطمئن تھی، نفس مطمئن، جو وہ اس راز سے واقف تھے کہ جو اللہ نے وہ کہتے ہیں ہر مشکل ہے اس میں حکمت ہے، کوئی میرے لیے کوئی بہتری ہے میرے لیے، یہ تو وہ ہمیشہ مطمئن رہتے ہیں، آیا تو مسئلہ نہیں ہو گیا تو مسئلہ نہیں ہے۔ اسی جگہ پر لے جانا انسان کو یہ ہے، جب تک یہ اسپریچول کا کامیابی ہوتی ہے، یہ روحانی اس کی، کہ انسان وہاں پہنچ جائے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اس لیے ائمہ کیا تعلیم دیتے تھے، بھائی ہم اس پر راضی جس پہ وہ راضی، وہ اگر مریض کر دے تو مریض مرض میں راضی، وہ صحت دے تو صحت میں راضی، ہماری اپنی خواہش نہیں ہے، یعنی ہم وہاں نہیں جہاں ہم اپنی مرضی پہ چلتے ہو کہ ہمیں یہ پسند ہے، نہیں، وہ جو ہمارے لیے پسند کرتا ہے بس ہمیں وہی پسند ہے، یہی اس کا راز ہے۔ اس لیے حدیث مسلم میں بھی ملے گی آپ کو، پیغمبر فرماتے ہیں کہ مومن کا عجیب معاملہ ہے، مومن کے لیے اس کا ہر معاملے میں اس کے لیے خیر موجود ہے، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے وہ اس کے لیے خیر بن جاتی ہے، اور وہ کرے مصیبت میں جب وہ صبر کرے وہ مصیبت اس کے لیے خیر بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے ان اللہ عز و جل انعم علی قوم بالمواہب فلم یشکروا فصارت علیہم وبالا، اور بے شک اللہ ایک قوم کو نعمتیں عطا کرتا ہے لیکن انہوں نے شکر نہیں کیا، وہ اس کے لیے وبال بن گئی کوئی نعمت، جو وہ شکر کے معنی ہی نہیں جانتے اور شکر ہی نہیں کیا، تو اگر وہ شاکر ہوتے تو یہ اس کے لیے بہت ہی اس کا سبب تھی، عظمت کا سبب تھی، لیکن اس نے کیا کیا، انہوں نے ناشکری کا اظہار نہ، یہ نعمت تھی ان کے لیے مصیبت بن گئی، وبال بن گئی ان کے لیے۔ اس لیے فرماتے ایک قوم کو مصیبت مبتلا کیا تھا، انہوں نے صبر کیا تو مصیبت نعمت، اور اس نے جس نے صبر نہیں کیا تو وہاں کیا ہوگا، ارے اسی پر ہمیں سمجھ، نعمت وہ مصیبت ہوتی ہے جس میں انسان صبر سے کام لے، اس لیے آزمائش کو دیکھنا چاہیے۔ اب یہ ائمہ کی زندگی کیا ہے، ظاہر ہے ہم جس امام کیا حال، یہ تو امام 11ویں امام ہے جس کے بعد تو ہم انتظار کی حالت میں، اس سارے ائمہ نے کیا کیا، پوری زندگی آزمائش ہے، مگر اس آزمائش میں کبھی آپ نے پریشان نہیں دیکھا، مصرف نہیں دیکھا، ہمیشہ اپنے کمال کو دیکھا، ہر صفت میں نہیں، کیونکہ اس حکمت سے واقف تھے اور وہی ہمیں ٹیچ کرتے تھے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے ہمیں ٹیچ کرنا کہ ہم کیا کریں گے، مومنہ ہمارے جو انہیں کیا کرنا چاہیے، چونکہ مومنین بھی سفر کرتے ہیں، جب امام کرتا ہے تو ان کے چاہنے والے بھی مصائب سے گزرتے ہیں، نہیں وہ بھی گزرتے ہیں، امام کے جتنے ہیں فالوور ہیں وہ بھی اس آزمائش سے گزرے دنیا میں، اور آج تک یہی ہو رہا ہے کہ گزر رہے ہیں، تو سارے ائمہ ہیں، لیکن یہ جو ہمارے 11ویں امام ہیں جن کی عمر بہت تھوڑی ہے، 28 سال، اب ان کا مسئلہ ایک نہیں تھا خالی کہ جو باقی ائمہ کا تھا، ان کا مسئلہ ایک اور تھا کہ میرے بعد اب جو شروع ہونے والا زمانہ وہ ہے زمانہ انتظار، کہ جو میرا بیٹا ہے اسے کے لیے تو غیبت ہے، اور وہ بھی غیبت الکبریٰ میں بھی جانا ہے، تو یہ کام مجھے ہی کرنا ہے ابھی سے، کس کی، مومنین کی تربیت، یعنی توجہ کریں، مومنین کی تربیت کیسے کی جائے کہ وہ آمادہ ہو سکے غیبت کے زمانے میں رہنے کے لیے۔ غیبت ہوتا ہے تو پیغمبر فرما گئے سب کچھ ثابت ہے کہ ہونا ہے یہ، تو اب اس کے لیے آپ کی تربیت تو چاہیے چاہنے والوں کی اپنے،
تو اس امام نے کیا کیا، یہ پہلے سے کوشش کی اس بات کی کہ لوگ آمادہ ہو جائیں. تو سب سے بڑا کام یہ کہ آپ نے لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا. اور بھی امام نے کیا کیا، براہ راست گفتگو ہو رہی ہے نائبین کے ذریعے، خطوط کے ذریعے. یہ جو بالمشافہ والا معاملہ نہیں کہ سامنے آگے بڑھ، نہیں. غیبت میں آج ہم ہیں کس زمانے میں رہ رہے ہیں، نہیں ہے نا ہمارے سامنے. ہم کس کے ذریعے بات کرتے ہیں، وہ اس کو اصول سمجھائے گئے کہ ضروری نہیں کہ آپ ہمیشہ ڈائریکٹ ہی ہم سے لیں. ایک زمانہ آنے والا ہے جب آپ کو ہم سے رابطے کے لیے وسیلہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ بھئی ان کا کوئی ہے جس سے ہم پوچھیں. اچھا میں اس کو ذرا بیک پہ بھی لے جاتا ہوں پیچھے. یہ اب نہیں، یہ شروع وہیں سے ہو گیا ہے. چھٹے امام فرما رہے ہیں اپنے شاگرد سے کریں، پانچویں امام کے دور میں اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں، جاؤ مسجد میں بیٹھ کے فتوے دو. یہ جو ہم نے تمہیں پڑھایا ہے، تربیت کی ہے، ہم تو ہر جگہ نہیں ہے نا. مطلب مسجد بیٹھو فتوے دو، یعنی لوگ تمہارے پاس آئیں گے مسائل شریعہ پوچھیں گے تو ہم تو گھر میں ہیں. یہ جتنے ہم نے تربیت کی تو حکومت تم جاؤ جا کے مسجد بیٹھو فتویٰ دو، یعنی لوگ تم سے پوچھیں آ کر. یہ امام کو پتا ہے کہ اب تو کوئی سوال ہی نہیں ہے ملنے کا غیبت کے زمانے میں جو ہونا شروع ہونے والی میرے بعد میرے بیٹے کی. اس کی تربیت کا ابھی سے سامان کیا اور وہ ڈائریکٹ ملاقاتوں نہیں، نائبین بنائے. اب شیعہ تو بہت پھیل چکے تھے چاروں طرف پوری دنیا میں، ایک مقام پہ تو نہیں تھے شیعہ، زمانہ اس کا بکھرے ہوئے تھے. اب ان میں رابطہ بھی قائم ہونا چاہیے آپس میں، اور اپنے امام سے بھی منسلک ہونا چاہیے. دونوں صورت ہونی چاہیے ان کی. ایک کمیونیکیشن ہو، آج ہم اس زمانے میں دیکھتے ہیں اپنے حالات کو، بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپس میں کمیونیکیشن ہماری ہو اور رابطہ بھی ہو ہمارا. تو اس کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ایک ماحول پہلے بنایا جائے. تو امام نے پہلے کیا، یہ نائبین وکلا وکیل بنائے اپنے، وجوہات کے وصول کرنے والے کہ جو وجوہات شریعہ کو وغیرہ کا وصول کریں گے، ان سے کمیونیکیشن کرنا، ان کو خطوط کے ذریعے ان سے آگاہی کرنا، ڈائریکٹ نہیں، خط کے ذریعے. خط بھیج دیا کسی شخص کو، بھیجے جاؤ جا کے اس کو یہ پیغام ہمارا دو. اب وہ لوگ اس سے رابطہ کر رہے ہیں، وہ جو نمائندہ ہے امام سے نہیں چکا، ہم تو کہیں اور ہیں. تو وہ حالانکہ امامہ سے امام کی 6 سال کی ہے، سوچیے ٹوٹل مدت 6 ایئرس، 6 سال 28 سال کی ٹوٹل عمر ہے. امامت کا زمانہ 6 سال. اب اس 6 سال میں کتنا بڑا کام کرنا پڑ رہا ہے، آمادہ کرنا ہمیں غیبت کے لیے کہ یہ زمانہ آنے والا ہے. اچھا بس یہ بات ہے عباسیوں کو بھی، اچھا عباسی تو پتہ ہی گھر کے آدمی تھے، حدیث انہیں سب اچھی طرح معلوم تھی کہ کسی کو آنا ہے، کسی کو آنا ہے. اب وہ آئے گا لپیٹ دے گا ساری کائنات کے بستر، جتنا ظلم ہے سب پاش پاش ہو جائے گا. تو پہلی بات تو یہ ثابت ہے کہ انہوں نے خود یہ نام رکھنے کی کوشش کی اپنی اولادوں کی، چونکہ خبر تو تھی حدیث میں پہلے ہی کہ بھائی ہمارے بیٹا آنے والا ہے اور اس کی ساری جہاں میں حکومت ہوگی. تو عباسی بھی اس بات کو اچھی طرح واقف تھے اور انہیں ڈر بھی تھا کہ اگر وہ پیدا ہو گیا تو ہمارے مشکل، جو تو حدیث پیغمبر ہے. تو وہ جو فرعون نے کیا تھا کام موسیٰ کی ولادت پہ، وہ انہوں نے بھی کیا. انہوں نے گھر کی نگرانی شروع کرا دی، بھائی وہ ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ پیغمبر کی حدیث تو موجود ہے کہ 12واں جو ہمارا آئے گا تو کیا ہوگا دنیا میں، اس کی حکومت ہوگی عالم میں، وہ ظلم کو ختم کرے گا، عدل کو قائم کرے گا. لہذا انہوں نے بھی فوراً اپنے شروع کر دیا سلسلہ کہ بھائی نگرانی کرو، ان کے گھر کی نگرانی کرو، دیکھو کوئی پیدا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. بار بار ان کو دربار میں بلانا، دربار میں طلب کرنا، یعنی تھریٹ کرنا، دھمکیاں دینا، مطلب یعنی جیسے دنیا میں ہوتا ہے. چونکہ عباسی جھنڈا لے کے نکلے تھے اپنے امام حسین کے لیے، اپن خود گئے انہیں حسین کا نعرہ لے کے نکلے تھے، ورنہ کون انہیں پوچھتا. نعرہ اٹھایا امام حسین کا، قبضہ خود کر کے، دنیا میں جیسے ہوتا ہے قبضہ خود کر کے بیٹھ گئے. اب امام کیا کرتے تھے، ان کو بار بار بلاتے تھے حاضر ہونے کے لیے کہ بھائی آپ آئیے. ایک طرح دھمکی بھی ہوتی ہے، ایک طرح حالات سے واقف بھی ہوتے ہوئے دیکھیں ہمارے آپ نگرانی میں ہمارے، تو یہ بھی مطلب ہوتا رہا کہ ہم آپ سے غافل نہیں ہیں. لہذا یہ اس دور میں آپ کو جو مشکلات ہیں اس کے ہوتے ہوئے، اب دیکھیے امام نے شاید فرمایا کہ راوی کہتا ہے کہ ہم جب خبر ہوتی تھی نا کہ امام حاضر ہو رہے ہیں دربار میں، ان بلایا ہوں، تو ہم سڑکوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے زیارت کے لیے، یہاں سے آئیں گے ظاہر بات ہے. تو اب وہ دیکھیے امام کتنا خیال رکھتے ہیں اپنے چاہنے والوں کا.
وہ کہتے ہیں کہ مجھے پیغام آیا، ہم کھڑے تھے روڈ پر کہ امام یہاں سے گزریں گے، جو دربار میں تو جانا، بلایا انہوں نے حاضری کے لیے بھائی، تو امام نے پیغام بھیجا کہ دیکھو نہ مجھے سلام کرنا، یعنی جو میرے چاہنے والے کھڑے ہیں، نہ کسی طرح سے کوئی اشارہ ہونا چاہیے یعنی تم سے میرے تعلق کا، ورنہ تمہارے لیے زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ کس بات کے خیال ہے؟ اس لیے کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کہ اچھا یہ ان کا چاہنے والا شیعہ ہے، ان کا یہ اس لیے یہاں کھڑا ہوا ہے، یہ ان کو اس لیے آیا ہے مطلب۔ تو انہوں نے پیغام دیا کہ دیکھو تم کوئی اشارہ نہیں کرنا ہماری طرف، کوئی سلام بھی نہیں کرنا ہمیں، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ دیکھیے امام کو آپ خود غور کریں، امام کو کتنی فکر ہے اپنے چاہنے والوں کی کہ وہ کسی عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے ہماری محبت میں، اور وہ اس لیے بلاتے ہیں تاکہ وہ اپنے بلائیں، دھمکی دیں آپ یہ کر رہے ہیں، آپ وہ کر مثلا آپ کچھ کر رہے ہیں۔ تو امام نے یہ باقاعدہ ایک پیغام برسے کا جا کے پہنچا انہیں کہ خبردار کوئی مجھے سلام نہ کرے، نہ ایون ہاتھ کے اشارے، اللہ لا یسلمن علی احد ولا یشور علی بیدیہ، ایون ہاتھ کے اشارے سے بھی نہیں، نہ مجھے سلام کرنا، نہ کوئی اشارہ کرنا، چونکہ تم اپنی جانوں کے بارے میں محفوظ نہیں ہو، تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، اگر عقیدہ ظاہر ہو گئی ہم سے تو تمہیں مار دیا جائے گا۔ اب دیکھیے کس قدر آپ کو نظر آتا ہے کہ امام کتنے اس درد کو سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کو اس کو پیچھے ماضی میں جانا ہو تو آپ دیکھیے مولا کائنات کا جو درد ہے، آپ کو صرف اس لفظ میں پوچھے آپ کہیں مولا کیا کہتے ہیں کہ میرے بعد ایک بڑا پیٹ کا آنے والا ہے جو وہ ملا سب کھا جائے گا، وہ حکم دے گا مجھ پر لان کرنے کے لیے، مجھ سے برات کرنے کے لیے، تو تم کر دینا۔ یعنی آپ سوچیں، مگر دل میں دل سے، یعنی آپ غور کریں امام کیا فرما رہے ہیں کہ وہ آنے والا ہے، معاویہ نے کیا کیا، تو کہہ رہے ہیں کہ تم کر دینا، یعنی اپنی جان بچانے کے لیے۔ اور بعد میں کیا کیا تاریخ میں دیکھا آپ نے، کتنے لوگ جو تھے وہ ذبح بھی ہو گئے، قتل بھی ہو گئے اس محبت میں، مگر جو وہ ہے یعنی تعلق چاہنے والوں سے، اس کو آپ دیکھیے امام کی طرح خیال رکھ رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کا، اس محبت کو جو اہل بیت اپنے چاہنے والوں سے کرتے ہیں۔ اسی طرح امام نے اس میں تربیت میں کیا کہ فقہی مسائل کے جوابات جو ہے وہ کیا کرتے تھے، پھر امام اتنے مختصر اپنے کے اصول سے بیان کرتے تھے، نہ اسپیسیفک لیے، تاکہ وہ جو فقہا ہیں ان کے فتوے پہ عمل کرو، ان کے جواب لکھتے تھے اصول سے، تاکہ وہ اجتہاد کرتے ہیں اپنا، وہ بیان کریں بھائی امام کا مقصد یہ ہے، آپ کے حل اس میں پوشیدہ ہے۔ یعنی جانے سے پہلے ہی اپنے امام یعنی امام حاضر کے شروع ہونے سے پہلے زمانہ رجوع کرا دیے فقہا کی طرف کہ تم ان سے ملو، ہمارے مسئلے ان سے پوچھو، اور ان کی تربیت کر دی اپنے طریقے سے کہ بھائی تمہیں ان اصول کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہوگا۔ یہ آج کا اجتہاد کیا، آج کی دنیا کا ایسی بات تو ہے جس پہ دنیا جی رہی ہے کہ وہ علوم کے جو انہوں نے تعلیم دیے اسے بنیاد بنا کر لوگوں کے مسائل کا، یعنی مسئلہ کیا ہے، مجتہد کیا لکھتا ہے، انت اللہ، وہ پوری کوشش کر کے یہ نکالتا ہے نتیجہ کہ یہ اللہ کو مطلوب ہے، وہ کہتا ہے اللہ عالم، اللہ تو وہی جانتا ہے۔ جو اسے اصول سکھایا گیا اس کے نتیجے میں تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ فیصلہ کرتا ہے یہی عند اللہ ہوگا اس وقت، یعنی امانت و دیانتداری کے ساتھ۔ قطع وہ ظاہر جانتا ہے کہ اس میں تو جان بوجھ کے تو میں نہیں کروں گا۔ اب رجوع کرنا، چونکہ اطاعت اور عبادت واجب ہے مومن کے لیے وہ اللہ کی اطاعت کرے، یہ مقصد ہے زندگی آپ کا کہ اللہ کی اطاعت کرنی، اور اس لیے پیدا نہیں کیا سمجھ لے کہ آپ بندگی کریں، اور بندگی کے لیے بہترین احکام الہی ہیں جو قرآن میں، جو حدیث میں، حدیث میں موجود ہیں، اس کا استنباط کرنا، اس سے استخراج کرنا، انسان کسی نتیجے پہنچنا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں، ظاہری بات ہے، مگر زندگی میں عمل کرنا سب کے لیے واجب ہے۔ کوئی بندہ رہ ہی نہیں سکتا وہ اطاعت خدا سے خارج ہو جائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اسے بندگی میں جو بھی عمل کرے گا زندگی میں وہ اس کے لیے ایک حکم ہے، بار بار کرو، اس کے لیے حکم خدا ہے، حکم ہے اس کے لیے موجود جو بھی وہ کرنا چاہتا ہے دنیا کے اندر۔ اب وہ کیا ہے، اسی کے لیے وہ ان سے رجوع کرتا ہے کہ جو علم رکھتے ہیں۔ جیسے آپ اپنے کام کے لیے سائنسدانوں کے پاس جاتے ہیں، جتنے بھی دنیا کے ڈفرینٹ شعبہ ہے زندگی، آپ رجوع کرتے ہیں کہ بھائی ذرا ہمارا یہ کام کر دو، آپ ایکسپرٹ ہیں۔ اسی طرح دین کا معاملہ، جو دین میں ایکسپرٹ ہیں
آپ ان سے پوچھتے ہیں بھائی یہ میرا سوال ہے مجھے کیا کرنا چاہیے، وہ بتائیں گے حکم خدا کیا ہو سکتا ہے یہاں پر. وہ اندلائی ڈھونڈتے نا کہ کیا امکان ہے، کیونکہ زمانے میں بغیر اطاعت کے بندہ رہ ہی نہیں سکتا. اطاعت تو واجب ہے اللہ کی اس پر. خود کیسے فیصلہ کرے گا، مرضی تو جو جائے فیصلہ کرتا رہے. اس کو یہ پتہ کرنا ہے تاکہ میری ذمہ داری یہاں سے اتر جائے کندھے سے. تو وہ دوسروں کو تلاش کرتا ہے جو اس کے علم رکھتے ہیں کہ وہ ذمہ داری کو اٹھا رہے ہیں. اور وہ ذمہ داری فقی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے جب آپ اس پر عمل کرتے ہیں. آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. آپ شرائط نہ لگے کہ چنتے وقت کہ بھئی شرائط موجود ہے میں نے کر لی. اب وہ کیا رائے دے کہ میں مان لیتا ہوں. جیسے ایکسپرٹ کو آدمی کو ماننا چاہیے کیونکہ زمین تو حجت سے خالی جیسے آج بھی موجود ہے، حکمت الہی موجود ہے. اسی طرح غیبت کے زمانے میں اب دیکھیے اتنے مختصر وقت میں بعض لوگ لکھتے ہیں 100 سے زیادہ شاگرد چھوڑے آپ نے 6 سال کی اس کے اندر. شیخ توسی لکھتے ہیں اس سارے مختصر عرصے میں جس میں ٹوٹل امامت 6 سال اور 28 سال کی ظاہر شہادت بھی آپ کی ہوگی. تو آپ نے جو کام کیے وہ ضرور یاد رکھیے. سب سے بڑی چیزیں آپ کو یہ ہوشیار رہنا پڑتا ہے کہ تشیع کو جو یہ دور آئے گا نا جو امام نے تربیت کی ہماری بار بار، اسی لیے کہ زمانہ آنے والا ہے، وہ یہ کہ کوئی آپ کو گمراہ نہ کرے، کوئی آپ کے اندر سامری پیدا نہ ہو جائے جو شک و شبہ کرے. اب یہ امام منتظر کس کام کے، کیا آپ کی ہدایت کر رہے ہیں؟ امام عادل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہدایت دیا ہوتا ہے نا، ہوشیار خبردار. یاد رکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں، کم کو زیادہ سمجھیں جو میں کہہ رہا ہوں. تو یہ امام عادل ہوتا ہے، یہ تو غائب امام ہے، وہ آپ کے ذہن میں شکوک پیدا کرتا ہے. آجا کیا امام غائب کا، امام تو رہبری کے لیے ہوتا ہے. امام تو آپ کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے. یہ دیکھیں کتنے اچھے امام ہیں جو مالدار امام گھوم رہا ہے، یہ مالدار امام گھوم رہا ہے. دیکھیے کتنی شان و شوکت ہے، تسلسل چلا آ رہا ہے اوپر سے نیچے تک. ایک گمراہ فرقے کو اس کی تائید کرنا، شک میں مبتلا کرنا ہے اپنے امام حاضر کے بارے میں. اسی کو امام نے تربیت کی تھی اپنے زمانے میں جانے سے پہلے. ہوشیار خبردار، سامری پیدا ہوتے رہیں گے جو شک و شبہ مبتلا کریں گے تمہیں. غیبت عند اللہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہو، اللہ کے ہاتھ میں. یہ شک پیدا کر دینا یہ امام کا تو کام رہنمائی کرتا، وہ ہے ہی نہیں موجود، آپ کے سامنے نہیں ہے. بھائی جو لوگ ان کے موجود ہیں فقیہ، اچھا ایسے لوگ بڑے ہوشیار، جیسے دیکھتے ہیں لوگوں کی آنکھیں اٹھ رہی ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، فوراً آئے تو ولایت فقیہ میں چلے جاتے ہیں. ہر بھائی ولایت تسلسل امامت ہے. جب جانتے ہیں نا لوگ یہ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کان کھڑے ہو جاتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، فوراً کیا کرتے ہیں، فوراً ولایت فقیہ ہو، یہ تسلسل امامت ہے. تو پہلے کیا بکواس ہو رہی تھی، خدا لوگ پہچان لیں گے ہمیں کہ یہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے، تو شک و شبہ پیدا کر رہے ہیں. دیکھیے غربت میں انسان عقیدہ کو برباد کر لیتا ہے. آپ کے شمالی علاقہ جات میں جائیے، وہاں پر کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو بدل دیا، اسماعیلی ہو گئے 12 امامی. کیوں؟ کہہ لے بھائی غائب امام سے حاضر بہتر ہے، جاب دیتا ہے. یہ فیکٹ ہے، یہ وہ جاب دے رہا ہے، کارخانے لگا رہا ہے، فیکٹریاں لگا رہا ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے نا. مطلب کتنے امام علاقے کے علاقے اسماعیلی ہو گئے. آپ دیکھیے جا کے پاکستان بھی ہو. کیوں؟ یہ اس غربت کی وجہ سے. ائمہ اس بات کو جانتے تھے. آپ یاد رکھیں ہر امام یہ کوشش کرتا تھا اپنے چاہنے والوں کی مدد، مالی مدد. میں جملہ دہرا رہا ہوں، واقعی وہ تو خود ہمیشہ جیلوں میں باہر رہتے تھے، ہر مشکلات میں رہتے تھے، مگر وہ اس کے باوجود وہ یہ جانتے تھے انسان کا ایمان کمزور ہو سکتا ہے. ارے کریں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو فیل ہو جائیں گے امتحان میں، جیسے مولا کائنات میں فرماتے بھائی جب ڈر ہے کہیں کفر میں نہ چلا جائے، غربت آپ کی آپ لے جائے. یہ نہیں کہ ہر آدمی کافر ہو جائے گا غربت میں، مگر امکان ہے. تو یہ کیا کرتے تھے، مالی مدد کو ضرور کرتے تھے اپنے چاہنے والوں کی. کتنے واقعات آپ کو ملیں گے. ایک عربی کہتا ہے، چاہنے والے کہتے ہیں میں نے امام کو سوچا کہ ابو ہاشم ان کا نام ہے کہ بھائی امام کو خط لکھوں کہ میں مشکلات کے شکار ہوں مالی، پھر مجھے کوئی شرم آ جاتی ان کی حالات کیا ہوں گے. اب میں وہاں گیا، پتہ چلا مولانا نے پہلی سوال کے دفاع رکھا ہوا ہے اور انہوں نے بغیر کہے پکڑا دیا کہ شرم نہ کیا کرو، بتا دیا کرو کوئی بات نہیں. انہوں نے مانگا بھی نہیں تھا، انہیں پتا تھی کہ یہ ان کی ضرورت ہے. یعنی مراد یہ کہ یہ اب یہ ہمیں یہ میسج موجود ہے کہ اگر آپ صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ اپنے جو امام کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے نیٹ ورک ہونا چاہیے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے.
مدد کرنا چاہیے، واجب ہے ہم پر کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، چونکہ دنیا سروائیو نہیں کر سکتا اس طرح امام کی غیبت میں، یہ فریضہ ہے باقی کا ایک دوسرے کے لیے، عقیدے کو رکھنا سنبھال کے سب سے بڑی بات ہے۔ اچھا ایک بات اور کہہ دوں آپ سے، یہ مالدار جو امام ہے اس کی تو بڑی تعریفیں ہیں، اگر یہ فقیر امام ہوتا تو کوئی نہیں پوچھتا۔ اگر کوئی ایسا گروہ ہوتا ہے جس میں امامت تو تصدر چلی آ رہی ہے مگر سارے فقیر ہیں تو کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ اب چونکہ بلینئر ہے، مال ہے ان کے پاس، دنیا سلام کے، حالانکہ یہ وہ امام ہے جس نے اسلام کے حرام کو حلال کیا ہوا ہے، ام الخبائث کو اپنے لیے حلال کیا ہوا ہے، بلکہ انہوں نے تو روزہ ہی افطار کیا شراب سے۔ یہ تاریخ ہے، آپ اس کی ہسٹری پڑھیں جا کر ان گروہوں کی، چونکہ آپ بات نہیں شکیت آگے نہیں، آپ ظاہر ختم، شیطان تو اپنا کام کرے گا، مطلب یہ کہ اب اگر ایسے باطل فرقوں کی کوئی شخص تعریف کرے، وہ سامری ہے، وہ تشیع کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اس کو پہچانے، ورنہ وہ انسان احمق ہے جو اپنے آپ کو شیعہ قرار دے اور ایسے لوگ نہ پہچانے، جو امام میں شک و شبہ پیدا کرے، غیبت کے اوپر سوال اٹھا دیں، کیا فائدہ ہے ان کے ہونے کو، فائدہ نہیں امام کو، اور پہلے تو ان کو تو دیکھ لیں جن کی برکتیں ان کی غیبت میں ہیں، جو امام نہیں ہے اس کے ولی جو موجود ہیں، اس کے جو مراجع ہیں، اس کے ولی فقیہ ہیں، ان کی غیبت میں جو رہنمائی کر رہے ہیں، ان کی غیبت میں کر رہے ہیں نا رہنمائی، جو غیب ہے وہ کیا کر رہے ہیں، انہی کی رہنمائی میں جو اصول چھوڑ کے گئے، اگر حسین نے نہ کہی ہے باطل کے سامنے تو یہ سب ہمیشہ نہ کہیں گے، یہ اصول ہے کیونکہ انہوں نے ان سے سیکھا ہے۔ تو زمانے غیبت میں شیعہ ہونے کے لیے ضروری ہے، اور جملے کو میں نے یاد رکھیے، جو باطل گروہ ہوتا ہے اگر تشیع میں فرقہ فساد پھیلاتا ہو، میں اس کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا، یاد رکھیے میں جملہ کیا کہہ رہا ہوں، کبھی نہیں، چونکہ میں اس کو تقویت دے رہا ہوں، میں اسے، وہ گمراہ کر رہا ہے، میں اس کو تقویت دے رہا ہوں، جا کے اسے میرے پاس آنا چاہیے اپنی آئی ڈی بچانے کے لیے، جملہ یاد رکھیے، مجھے نہیں جانا اس کے پاس، یعنی انقلاب میں وہ جانا گا، اسے آنا اپنی آئی ڈی بچانے کے لیے کہ لوگ مجھے شک سے دیکھتے ہیں، لہذا میں اپنی آبرو بچاؤں، نہیں الحمدللہ میں بھی اسی طرف ہوں۔ کسی نے کہہ دیا شہید رہبر حضرت عارف حسین شہید سے کسی کے بارے میں کہ بھائی یہ مسئلہ ان کے ساتھ تو ہے، یہاں کا ان کا، بھائی ہم تو قوم کے لیڈر ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں، بھائی انہیں ہمارے ساتھ ہونا پڑے گا کیونکہ ہم تو قوم لیڈر ہیں، وہ کر رہے ہیں لیڈرشپ، ہم ان کے ساتھ نہیں، یعنی ان کی جو بھی نظریات ہوں، یہ اگر آتے ہیں ہمارے تو ان کو تو آنا ہی ہے، ان کو تو آنا ہے، چونکہ ہم رہبر نہیں کر رہے ہیں، ہم ان سے متفق نہیں، ضروری جو یہ کہتے پھر ہم ان سے متفق نہیں مگر۔ تو اصل میں یاد رکھیے غیبت میں سب سے بڑا مسئلہ یہ سامری کی داستانیں نہیں ہیں قرآن میں کہ موسیٰ کے جاتے ہی پوری قوم گمراہ ہو گئی، یا مثلا آپ پڑھتے ہیں بھائی ائمہ جو ہوتے ہوئے ہزارہ فرقے وجود میں آ گئے، اب آپ نے دیکھا کیسے وجود میں آتے ہیں، وجود میں آ جاتے ہیں، ہم تو بن جاتے ہیں، ایسا لیڈ کر دیتا ہے، مال چاہیے سر اس کے لیے، اگر آپ کو مال خرچ کرنے کے لیے ہر چیز ہو جائے گی، پہچان حق و باطل کی، جو لوگ باطل سے اپنا راستہ جوڑ کے رکھے ہیں، جو ظلم و فساد پھیلا رہے ہوں، وہ خود ہی پتہ چل جاتا ہے کس راستے پہ انسان ہے، کس کی تائید کر رہا ہے انسان۔ تو غیبت میں اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کا ایک ہی طریقہ، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے رجوع کرو ادھر، جو مراجع ہیں، جو ولی ہیں، جو رہنما ہیں عقیدی، ان سے رائے لو، کبھی بھی کوئی ایشو پیدا ہو جائے، یہ رمضان محرم میں بعد میں بھی نبی بھی آنے والی، ہزارہ تقریر آپ کو سننے کو ملتی، پتہ نہیں کیا کیا سننے کو مل جاتا ہے، اس کا حل کیا ہوگا، رجوع کرو، لکھو، کوئی مسئلہ ہے وہاں لکھ کے بھیجو، یہ ایشو ہے، کیا اس کی حقیقت ہے، جواب کیا ہونا چاہیے، بتا بیان کرنے والے تو بیان کرتے رہیں گے، اس میں آپ سارے ڈسپیوٹ ہوگا، یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، تو نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، نہیں، لکھ کے بھیجو بھائی یہ ہے مسئلہ، صحیح جواب کیا ہے۔ تو غیبت میں کیا ہے، غیبت میں رجوع کرو ادھر۔ اب جو رہنمائی کر رہے ہیں وہ کیسے رہنمائی کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، کیا کوئی سوچ سکتا ہے یہ مست ہاتھی جو ہے اسے کون نکل ڈالے گا، کوئی سوچ سکتا تھا کہ بھائی وہ تو بفرا ہوا ہاتھی ہے، وہ تو سارے اس کے سامنے اس لیٹے میں، لیکن یہاں وہ کھڑے ہو گئے
جو زبان غیبت میں رہنمائی کر رہے ہیں، اور اس کی یہ اوقات ہو گئی کہ وہ جناب کے اس کے اندر جس پر ٹرالی کھانے کی جاتی ہے اس میں چھپ کے اسے نکلنا پڑتا ہے نہیں فیکٹ ایک خوف بھی موت کا۔ یاد رکھیے جو لوگ دوسروں کو قتل کرتے ہیں خود موت سے بہت ڈرتے ہیں، ہمیشہ جن کا کام دوسروں کو قتل کرتا ہے، تو ان کی یہ اوقات ہے وہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اپنی ذلت خود کراتے ہیں۔ تو غیبت کے زمانے میں جو سب سے بڑی چیز ہے ہمارے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو رہبری ہے یہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے۔ غیبت میں یہ رہبری عزت و وقار کے ساتھ یہاں تک پہنچا دینا، اور کتنے کتنے ہم نے عظیم ہستیاں کھو دی ہیں، اور دنیا انسان آنے جانے کے لیے ہوتا ہے بھائی، ائمہ خود دنیا میں نہیں رہ چلے گئے، مگر جو کچھ وہ قائم کر گئے اصول دنیا میں قیامت تک کے لیے رہنما ہیں، ہمیشہ رہیں گے وہ، اس سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ لہذا یہ نہیں کہ اس نے مار دیا اس نے کاٹ دیا، وہ ذریعہ مارنے کاٹنے سے ذلت نہیں ہوتی بھائی، اصول چھوڑ دینے سے ذلت ہوتی ہے، اصولوں پہ سودا کرنے سے ذلت ہو جاتی ہے، مارنے سے نہیں ہوتی۔ اہل بیت کا مسئلہ یہی ہے، اصول کبھی نہیں چھوڑنا، ورنہ امیر المومنین سے بڑا کون انسان ہوگا؟ کس بات کا دنیا یاد کرتی ہے؟ حکومت تو 4 ساڑھے 4 سال میں ختم ہو گئی، اور وہ بھی لڑائی دنگوں میں ہی، مگر حکومت ہونی کیسے چاہیے ان سے پوچھیں۔ اور وہ ایک خط لکھ کے معلوم ہے کہ ایک رات میں خط لکھا وہ حکومت کو پورا نظام دے کے چلے گا، اگر زمانہ انہیں موقع دیتا تو زمانے کا فائدہ تھا اس میں، وہ اسے عملاً بھی نافذ کیا، جب تک رہے نافذ بھی کیا جب تک، لیکن اب اصول بھی چھوڑ گیا، زندہ رہنے کے لیے یہ بہترین اصول ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ انسان کو انسان بنا کر گئے، جو سب سے بڑی بات ہے یاد رکھیے۔ ائمہ ہمارے کیا درس دے گئے؟ انسانیت کا درس۔ میں ہم سے بار بار ممبر سے بھی کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں، کوئی شخص مذہب تشیع یعنی اسلام ناب، اسلام حقیقی کو چیلنج نہیں کر سکتا، کبھی نہیں، چونکہ جو اس کے رہنما ہیں 11 چلے گئے، جو 12ویں کے جب ہم جن کے زیر سرپرستی ہیں، وہ آئی پوری انسانیت کے لیے تھے۔ نہ قرآن نے کہیں مذہب کا لفظ لگایا جب مظلوم کا ذکر کیا، ہرگز نہیں، یہی ان کی تعلیمات میں ہے۔ قرآن نے جب اجازت جنگ بھی دی وہاں کیا کہا؟ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، انہیں اجازت قتال کیوں کہ ان پر حملہ کیا گیا، یہ مظلوم ہے، اس لیے انہیں اجازت ہے کہ دفاع کریں۔ اس میں کہیں نہیں کہا کون، کیونکہ یہ مظلوم ہے، ان پر ظلم کیا گیا ہے، تو ظلم جس پر بھی ظلم ہوگا تو ہم سے کہیں نہیں کیا کہ اگر ظالم مسلمان آپ اس کی مدد کریں، یہ کہاں کہا؟ اس ظالم قابل لعنت ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم، سے کیا بحث ہے؟ اور میری تقریر یاد رکھیے جو میں نے ابھی کی تھی ابھی 40 میں، یہ تو دوسرا ٹکڑا ہے، لعن اللہ من ظلم کا، یہ ظالم کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہ چھوٹا گروپ نہیں، یہ بہت بڑا گروپ ہے، اسے میں جملوں کبھی نہیں بھولیے گا، تو بہت آسانی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تیسرا جو چھپا ہوا ہے یہ بیچ میں ہے، ہر وہ شخص جو ظلم کے اندر کہیں شامل ہو، اس کی مدد کرنے میں، سپورٹ کرنے میں، اس کے مقصد کے حصول کے اندر، اس کی تائید میں، اس گروپ میں شامل ہے، اس گروپ میں شامل ہے۔ یہ ائمہ نے کہا، ائمہ نے یہ نہیں سکھایا کسی کے لیے ظلم، اس میں کہیں نہیں کہا کہ مذہب ہو، مسلک ہو، کہیں نہیں ہے یہ، وہ ظالم چاہے آپ کے ملک کا ہو یا کسی اور ملک کا برابر ہے، یاد رکھیے، یعنی کہ ہمارے ملک کا تو الحمدللہ نہیں، ظالم ظالم ہے بھائی، جو سزا غیر کو ملے گی وہ آپ کو ملے گی۔ تو اللہ نے کہا آپ نے اللہ کو اپنا جیسا سمجھا ہوا، جیسے قبیلوں میں بٹا ہوا خدا جیسے دوسروں نے سمجھا ہوا یہود و نصارہ نے، پورا اسلام خدا کا ہے، یہ قرآن کا خدا، وہ سب کا خدا ہے۔ ظلم اگر کہیں آپ کے کرنے والا کرے گا اس کو وہی سزا ملے گی جو دوسروں کو ملے گی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر، وہ بھی قابل لعنت ہے جو مسلمان ہو گئے ظلم کر، وہ بھی جو غیر مسلم ہو گئے ظلم کرتا ہے، چونکہ ظلم انسانیت کے خلاف ہوتا ہے۔ انسان کو حق ہے آزادی کا، ہر انسان کو حق ہے، قرآن نے کہا لکم دینکم ولی دین، سب جئیں گے اسلام کے زیر سایہ، چاہے خدا کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، حق حیات سب کے لیے ہے، مسلک پہ عمل کرتا ہے جنت پائے گا، بلند درجے کو پائے گا، نہیں ہمارے کو تو حق حیات ہم نے سب کو دی ہے، تم کون ہوتے لینے والے، اس سے ہم کو سزا ہوتی صرف فساد پھیلانے پہ،
قتال کرنے کے اوپر. ادروائز زندگی امیر المومنین کی زندگی کیا بتاتی ہے آپ کو؟ یہ زندگی بتاتی ہے آپ کو. خوارج کو یہ تو آج بات یہاں آگے اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ تو شور مچایا. ہیومن رائٹ کس نے سکھایا آپ کو؟ امیر المومنین نے، یعنی اہل بیت نے. کس نے آپ کو سکھایا ہیومن رائٹس کا مطلب؟ کہاں سے وجود میں آیا یہ کس نے بتایا کہ دشمن مخالف فساد کرے اس کو حق ہے آزادی کا، فریڈم. خوارج کھڑے ہو گئے مسجد میں نعرے مار رہے ہیں، تقریر نہیں کرنے دے رہے کہ آپ دیکھیں امام نے قتال کرو نے مارو. نہیں، امام کھڑے ہیں مسجد میں، وہ شور بجا رہے ہیں، نعرے مار رہے ہیں، کھڑے ہو گئے لا حکم الا اللہ، یہ تقریر کرنے میں گڑبڑ کر رہے ہیں. امام نے مارو قتل کر دو. تنخواہ بھی نہیں بند کی اور کی جا، ان کا وظیفہ بھی بند نہیں کیا، ان کا وظیفہ بھی بند نہیں کیا کہ بس تلوار نہ اٹھائیں، انہیں فساد نہ پھیلائیں. رائے رکھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. تو یہ کس نے آپ کو سکھایا فریڈم؟ یہ امام علی سکھا کے گیا آپ کو فریڈم. جو آج کی دنیا مغرب میں کہتے فریڈم کی طرف، یہ تو فریڈم فساد ہے، تو فراڈ ہے پورا. کہاں کا فریڈم ہے یہ؟ فریڈم اپنے لیے صرف، دوسروں کے تو فریڈم بھی نہیں ہے. یہ اتنے مکار ہیں، میں کہتا ہوں تقریر ختم کروں، اتنے مکار ہیں آج کے دور میں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھائی ہم اتنی مصیبت میں مولانا ہوئے کیا نہیں، اللہ نے سب کو ایکسپوز کر دیا، چہرے سے نقاب چھین لی. سب جاہلوں کی، ظالموں کی جتنے بنے ہوئے تھے مغرب کے، اور جتنے ہمارے اپنے منافقین ہمارے اندر چھپے ہوئے تھے، سب ننگے ہو گئے. آپ کو تو حق واضح ہو گیا نا، آپ کیسے دھوکہ کھائیں گے؟ آپ سب پتہ چل گیا. اچھا کسی دن کا اتنے ممالک نے معاہدہ کر لیا. میں ایک لفظ کو آگے بڑھاؤں گا، اصحاب ثلاثہ. ایک سلوات بھیجیے. اب اس طرح کمنٹ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس طرح تفسیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ مطلب یہ یاد رکھیے کہ ہماری شناخت اہل بیت نے جو مسلک کو پیش کیا تو دنیا میں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کیونکہ اسلام آخری مت دین ہے بھائی، اللہ کا مکمل دین ہے. تکمیل ہوئی ہے اس کے اوپر، اور کوئی عیب نظر نہیں آئے گا آپ کو، کوئی نظر نہیں آئے گا. وہ نہیں جو حکومت رسول اللہ کے بعد قائم ہوئی، وہ تو سب زبردستی ڈنڈے کے زور اس کا وہ چھوڑ دیں. آپ خلفائے راشدین، یہ راجدین ہوا جو میری تقریر پورے جمعے میرے گزر گئے، پورے محرم گزرا، اسی تسلسل سے تھے. یہ جدید کہاں سے آ گیا؟ یہ پیدا کہاں سے ہوا؟ سلسلہ سارا کہاں سے ہوا؟ سارا سلسلہ شروع کیسے ہوا؟ آغاز کہاں سے ہوا؟ وہ تو ایک آدمی تھا، آخر میں اچانک آیا. اسے سیکھا کہاں سے؟ تربیت اس کی کہاں ہوئی تھی؟ سیکھا اس نے کیسے؟ یہ اس نے کہاں سے سیکھا؟ قتل و غارت گری اور توہین اسلام اور پیغمبر کی اولاد، کہاں سے اس نے سیکھا یہ سب؟ تو یاد رکھیے کہ کوئی میرے بچوں کے لیے اپنے لیے یاد رکھیے، اسلام پہ کوئی حرف نہیں اٹھا سکتا، انگلی نہیں اٹھا سکتا. کون سا اسلام؟ اسلام نام، اس حقیقی اسلام، یعنی اسلام اہل البیت، اسلام رسول اللہ، وہ اسلام جو پیغمبر لے کر آئے تھے، وہ اسلام یاد رکھیے. ہم ممکن ہے اس مسجد ممبر اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے جواب فوراً ذہن میں آپ کیا ہے، اس لیے گفتگو خلاصہ کر رہا ہوں یہاں پر. بھئی یہ 12 کا تصور ان کے پاس ہے، 12 مسئلہ کی مثال دوں. بھائی 12 اگر 100 سال بھی جیتے تو 1200 سال بھئی کنفیوز کریں گے نا آپ کو. جواب ممبر کا یہ نا جواب دے آپ کو. بھئی اگر 100 سال بھی مطلب لگائیں ایک ایوریج عمر، تو 12 سال میں قصہ ختم ہو جاتا. یا کو ہوتا بھئی آخر 12 کو دنیا تو قیامت تک چلنی ہے بھئی، ہے نا. تو غالب باری تعداد کی اور باتیں بنی اسرائیل میں 12 موجود، سب الگ ہے. وہ جتنے بھی بشارت ہے اس میں میں نہیں جا رہا، سادہ سے جواب ہے. جی آپ کے پاس کون سا سسٹم ہے؟ جو یاد ہے کہ میں آج کہہ رہا ہوں دوبارہ، کہ آپ کے پاس کون سا نظام ہے؟ وہ تو اس لیے ناکافی ہے کہ 12 دنیا تو قیامت تک رہنی تھی، یہ 12 مان کے کیا ملے گا؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ پتہ حدیث سفینہ کیا ہے؟ یہ آپ کو بتائیں، یہ جب خلفاء میرے اس میں خطبہ میں گزر گئی بات، یہ جب جرائم کر رہے ہیں جو خلفاء، ایک صاحب نے یزید بن ملیک، اس نے کیا کیا؟ اس نے فال نکالی قرآن سے، اس میں آ گیا وہ تو خدا تو جبار کہہ رہا ہے، اور اس نے تیروں سے چھلنی کر دیا قرآن کا. جا کے کہنا میں نے کیا تجھے. چھت پہ بنا رہا ہے کیا اڈا عیاشی کے لیے، چھت پہ کعبے کی چھت پہ. پتہ یہ کربلا کا حاصل کیا؟ یہ ہے کربلا کا حاصل. تو ہمیں اصطلاح نکالنی پڑی، خلفائے راشدین اور غیر راشدین. خلفائے راشدین فقط 4. کیوں؟ حدیث ہے کہ یہ جو خلافت ہے یہ
نبوت کے راستے پر صرف 30 سال رہے گی، 30 ایئرس، پھر ملوکیت آ جائے گی۔ اب میرا جملہ، کیا پیغمبر اس لیے دنیا میں آئے تھے کہ خلافت جو نبوت کے راستے پر جو ہو وہ صرف 30 سال اس کی عمر ہو، اور باقی یہ بادشاہ رہ جائیں قتل و غارت گری و گناہ و فساد پھیلانے کے لیے؟ تو تجھے اس میں نظر آئے بات کہ رسول کیا چھوڑ کے گئے؟ تو ہم سے تو کہہ رہا ہے 12 کی چھوڑ ہے جو دنیا تو قیامت تک رہنی ہے۔ تو یہ جو آپ نے نظام قائم کیا اس کی عمر 30 سال، وہ الگ بات ہے، ان کے جرائم الگ ہیں، جو اس زمانے میں کیا ہوا وہ تو چھوڑیے، اس وقت میں ابھی آ ہی نہیں رہا کہ جو گائیڈڈ والے ہیں جن کو ہدایت یافتہ کہا جا رہا ہے ان کی عمر کتنی تھی؟ 30 ایئرس۔ اس لیے پہلے بادشاہ جو امیر معاویہ پہلے بادشاہ بن گئے اسلام میں، اور جو ان کے کارنامے ہو تاریخ اس کو خود ہی گواہ ہے، اس کے کارنامے تو آپ نے سمجھا۔ تو جو آپ پہ اعتراض کر رہے ہیں بندہ خدا تیرے پاس تو خالی 30 سال ہے، یعنی اس میں ابھی ہم جاتے ہی نہیں کہ وہ 30 سالوں میں کیا ہوا، وہ تو چھوڑ ہی دیں ابھی آپ، وہ تو ہمارا بحث ہے، میرے کو گنجائش ہی نہیں وقت میں، وہ تو ہم اس میں جاتے ہی نہیں ہیں۔ مگر جو بات یاد رکھنے کی ہے کہ جناب میں ایک ہی جملے میں آگے بڑھ جاؤں، ہمارا حالیہ پہلی منزل سے ہمارا حالیہ کہ جو آدمی سیاسی مخالف تھا اسے ہم نے جنوں سے قتل کرا دیا۔ آنے کو پولیٹیکل مرڈر ہے 7 دن بعد کا، چونکہ وہ سخیوہ میں نے ساتھ میں تھے لیڈر، چونکہ وہ نہ مسجد آتے تھے نہ کبھی بیعت کی، انہوں نے کچھ نہیں کرتے تھے، ہمارے تاریخ میں کیا لکھا جنوں نے قتل کر دیا، جیسے ہم کہتے ہیں نا خلائی مخلوق نے کر دیا۔ تو یہ ہماری حدیث میں چلا رہا ہے، ہمارے اندر موجود ہے یہ بات، جنہوں نے، اب بچوں کو آپ پڑھائیں گے یہ بات جو پڑھے لکھ کے بیٹھے جنہوں نے مار دیا ہے، کہاں کی باتیں، جنہوں نے قتل کر دیا، یہ خلافت راشدہ کی زمانے کی باتیں ہیں، پہلے ہی دور کی سے یہ دوسرے دور کی بات ہے، یہ دوسرے دور کی، اور پہلے دور میں جو اس پر مجھے جانے نہیں چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ تو یہ امام نے کیا کیا، تو یہاں یاد رکھیں کہ وہ 30 سال میں نبوت ختم، خلافت راشدہ کی عمر صرف 30 ایئرس، باقی پھر وہ بادشاہ تو جیسے بادشاہ آپ کو سب پتہ ہی، پھر وہ بنی امیہ، بنی عباس اور عثمانیہ میں سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو رسول اللہ اس لیے آئے تھے 30 سال دینے کے لیے سر، یہاں تو رسول کا وعدہ اللہ کا کہ 11 کے بعد قیامت تک کے لیے ہم اٹھا کے رکھیں گے، چونکہ آپ کی ناقدری کی وجہ سے یہ امام وعدہ الہیت، اللہ کا کنیکشن ہے اپنے بندوں کے ساتھ، جو عدل کو قائم کرے، اور اس کی غیبت میں جو نظام قائم ہے اسی کا ہے یہ، اور اس کے ماننے والے زمانے میں آج کہاں پہنچے ہیں، ان کی شناخت کیا، ان کی شناخت وہی ہے، گڑبڑ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انسانیت کو قائم کیا، انسانیت کے اصول قائم کیا۔ پھر آپ کیا کہ یہ قتل کیوں ہو گئے، یہی درد ہے، انہیں کیوں یاد کرتے ہیں، مجلسیں کیوں پڑھتے ہیں، جو سینے میں درد انسانیت لے کر آئے تھے اپنے اللہ کی طرف سے، ان لوگوں نے انہیں کو قتل کیا بے دردی کے، کس جرم میں، خوف میں کہ اگر یہ رہیں گے تو لوگ ان کی طرف رجوع کرتے رہیں گے، اور کرتے تھے لوگ، جب بھی لوگوں کو موقع ملتا تھا لوگ فوراً دیکھتے تھے ان کی طرف، چونکہ ان میں انہیں پیغمبر نظر آتے تھے، چلتے پھرتے رسول نظر آتے تھے، لہذا نہیں ایک جملے میں جملہ تمام کر دوں، آپ سنتے رہتے، مامون کرا جائیے امام نماز پڑھا دیجیے، اب جیسے گھر سے نکلے مثل پیغمبر تو درباری کا دوڑو ہوئے رو کے اس سے پہلے عیدگاہ پہنچے تو انقلاب آ جائے گا، کیونکہ یہ اپنے جج کی طرح جو ہے مطلب مجمع میں لے کے جا رہا ہے، یعنی اتنا خوف۔ تو یہ جو 6 سال کی مدت امامت میں جو اصول قائم کیے، غیبت کے لیے ہمیں آمادہ کیا کہ زمانے غیبت میں تمہیں کس طرح رہنا ہے، یاد رکھیے۔ اور وہ امام، اس کو جب زہر دیا گیا تو زہر کی شدت اور جملے کو تمام کرتے وہ اتنی شدید تھی کہ میرے مولا کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، تاریخ کہتا امام نے نوافل بھی لیٹ کے پڑھے بستر پہ، واجب نماز کے لیے بھی اٹھ نہیں سکتے، یہ زہر کی وہ شدت تھی، وہ درد تھا۔ آپ سوچیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے جرم کیا ہے، چونکہ یہ خود بندوں کو خدا سے ملانے والے ہیں، تو وہ انسان کو اتنا ظلم اس پر کیا جائے، لہذا راوی خود بیان کرتا ہے کہ جب امام کا وقت آخر ہے اور ظاہر کہ وہ امام ایک ہی جملہ دہراتے ہیں، اپنے بیٹے کو یاد کرتے ہیں کہ اچانک میں نے دیکھا کہ نوجوان جو ہے موجود ہے،
اپنے باپ کے پاس اور میں ہٹ گیا، ظاہر ہے ان کا تم ہٹ جاؤ، اور میں کیا راز و نیاز بھی میں نہیں جانتا ہوں، آپس میں میرا کہتے مولا دنیا سے گزر گئے۔ بازار کے دربار کو پتہ چلا، دربار تو کرتی ہمیشہ، وہ فوراً لے کر آ گیا تعزیت کے لیے، تسلیت کے لیے، جنازے کے لیے، بھائی نماز بھی ہوگی۔ جعفر جو ہے وہ آگے بڑھ گئے، نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب بالکل تیار تھے چچا تکبیر کہنے کے لیے کہ اچانک پردے سے بچہ آیا باہر، نوجوان ہٹایا، چچا پیچھے ہٹے، یہ میرا کام ہے، اپنے باپ پہ نماز پڑھنے کا یہ میرا کام ہے۔ میں کہوں گا مولا آپ اس جد کی طرف میں لے کے چلتا ہوں، مولا آپ اس حالت میں بھی آپ نے ہٹا دیا کہ یہ میرا کام ہے، میں آپ کو لے چلتا ہوں، تعزیت کرتا ہوں اس جد کے لیے آپ کے جو کربلا کے میدان میں اس کا لاشا پڑا ہوا تھا، اس کا بیٹا موجود تھا، لیکن وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کے ہاتھوں میں ہتکڑی تھی، گلے میں خاردار طور تھا، پیروں میں بیڑیاں تھیں، وہ ناقب اس حالت میں دیکھ رہا تھا کھڑا ہوا گھوڑے سے کہ یہ میرے بابا کا جنازہ ہے جس کو پہچاننا مشکل ہو رہا تھا۔ اتنی گھوڑے اتنی مرتبہ دوڑے تھے کہ جسم پارا پارا تھا۔ اس کا ثبوت و روایت میں آتا ہے کہ جہاں امام ہاتھ سے نہیں اٹھا سکے کہ ایک چٹائی لے کر آؤ تاکہ ٹکڑوں کو جمع کر سکے۔ میرا مولا میرا سلام آپ کے اس جد کے اوپر، کربلا کے میدان میں یہ تکلیف یہ نہیں تھی، بلکہ تکلیف سے زیادہ ہے کہ جو ان کے لیے جو بیٹیاں ہیں، جو بہنیں ہیں، جو بیویاں ہیں، کہ جب انہیں لے جایا گیا تو اس جگہ سے لے جایا گیا جہاں یہ لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ مجھے پیغمبر کا جملہ یاد ہے کہ جب مرہب زمین پر پڑا ہوا تھا اس وقت صحابی رسول اعلیٰ کہ مگر وہ اس کی بہن کو لے کر وہاں سے گزرے جہاں مرہب کا لاشا پڑا ہوا تھا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کیا تمہارے دل میں رحم بالکل ختم ہو گیا تھا؟ یہ پیغمبر صحابی سے کہہ رہے ہیں تو وہاں سے لے کر آئے جہاں ان کے پیاروں پہ لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت ہے، یہ قتل کرنے کے بعد وہاں سے لے کر جا رہے ہیں یتیموں کو، بیواؤں جہاں ان کے پیاروں کے لاشیں پڑے ہوئے، اس لیے کوئی بھی اپنے ناقے پر نہ رہی، جیسے اس مقتل سے گزرے سب نے خود کو زمین پر گرا دیا۔ کوئی عباس کو پکار رہا ہے، کوئی اور کو پکار رہا ہے، کوئی قاسم کو پکار رہا ہے، کوئی بھائی کی لاشیں پر ہے۔ Go, say.